الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فاذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما۔ شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کے رسالہ الاصول الثلاثہ کو ہم دھیرے دھیرے پڑھ رہے ہیں۔ آج اس سوال تک پہنچے ہیں کہ جب آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کو اپنے رب کی معرفت کیسے حاصل ہوئی، آپ نے اپنے رب اور پالنہار کو کیسے پہچانا، تو آپ اس کے جواب میں کہیے کہ ہم نے اپنے پالنہار کو، اپنے رب کو، اپنے مالک کو، اللہ کو اس کی نشانیوں، اس کی آیات اور اس کی مخلوقات سے پہچانا۔ اور اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ اس کی نشانیاں ہیں رات اور دن، اور اس کی نشانیاں ہیں سورج اور چاند، آفتاب و ماہتاب، روز و شب، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور اللہ کی مخلوقات میں سے ہیں ساتوں آسمان اور ساتوں زمین، اور جو کچھ اس میں ہیں اور جو کچھ اس کے درمیان ہیں، جو زمین کے اندر ہے، جو آسمان کے اوپر ہے، جو زمین و آسمان کے درمیان میں ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی مخلوق ہیں، اور یہ سب اپنے خالق پر دلیل ہیں، اپنے خالق کے بارے میں بتلا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی کچھ نشانیوں میں سے وَمِنْ آیَاتِ مِنْ تبعیضیہ جس کو کہتے ہیں، یعنی اللہ کی کچھ نشانیوں میں سے ہے رات اور دن، یہ کچھ نشانی ہے۔ نشانیاں آپ جانتے ہیں، آیات یہ آیت کی جمع ہے، آیت کے معنی نشانی، اس کی جمع آیات، اور آیات دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں آیات تکوینی یا آیات کونیہ، اور دوسرے کو کہتے ہیں آیات قرآنیہ یا آیات سمعیہ یا آیات مطلوعہ۔ تو قرآن پاک میں اندر جو آیات ہیں، ہر آیت یہ اللہ تعالی پر دلیل ہے، اللہ کے وجود پر، اللہ کے کمال پر، اللہ کے صفات پر، اللہ کے ناموں پر، اللہ کی قدرت پر، اللہ کی عظمت پر، اور اللہ کے معبود برحق ہونے پر قرآنی آیات دلیل ہیں۔ اور ایسے ہی کائنات کی جو آیات ہیں، جو پورے کائنات میں بکھری ہوئی ہیں، یہ آیات کونیہ بھی دلیل ہے۔ آپ آسمان کو لے لیں، زمین کو لے لیں، سورج کو لے لیں، چاند کو لے لیں، تاروں کو لے لیں، پہاڑوں کو لے لیں، دریاؤں کو لے لیں، سمندروں کو لے لیں، درختوں کو لے لیں، پودوں کو لے لیں، جو بھی نشانیاں آپ کے ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں چہار جانب، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اپنے پیدا کرنے والے کی قدرت اور عظمت کی گواہی دے رہی ہیں۔ اسی لیے عربی کا ایک مشہور شاعر ابو العتاہیہ کہتا ہے فَيَا عَجَبًا كَيْفَ يُعْصَى الْإِلَهِ أَمْ كَيْفَ يَجْحَدُهُ الْجَاحِدُ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ وَلِلَّهِ فِي كُلِّ تَحْرِيكَةٍ وَتَسْكِينَةٍ فِي الْوَرَى شَاهِدٌ۔ کہا نہایت تعجب خیز بات ہے کہ لوگ کیسے اپنے معبود کی نافرمانی کرتے ہیں، یا انکار کرنے والے اس کا انکار کیسے کر دیتے ہیں۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، ہر چیز کے اندر اس کی نشانی موجود ہے جو اس کے اکیلے ہونے پر دلالت کر رہی ہے۔ ہر حرکت اور ہر سکون میں اس مخلوقات کے اندر جو بھی حرکت اور چہل پہل ہے یا جو بھی سکون ہے، اس سب کے اندر اللہ کی شہادت موجود ہے، گواہی موجود ہے۔ کیسے کہنے والا کہہ دیتا ہے کہ یہ زمین و آسمان خود بخود پیدا ہو گئے، یہ دریا و پہاڑ خود بخود پیدا ہو گئے، یہ روز و شب کی آمد و رفت خود بخود جاری ہے، یہ نسل انسانی کا بڑھنا، بچوں کا پیدا ہونا، انسانوں کا مرنا یوں ہی بے مقصد چل رہا ہے۔ تو کیسے یہ لوگ اس طرح کی بات کہہ دیتے ہیں، جبکہ یہ عقل سے انتہائی بعید بات ہے۔ اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد کی آیت نمبر 16 میں ارشاد فرمایا ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق علیہم قل اللہ خالق كل شيء
وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ اللہ کا شریک کیسے لوگ بنا رہے ہیں؟ کیوں اللہ کا شریک بنا دیا ہے؟ کیا کوئی اور بھی ہے جس نے اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے؟ اور ان لوگوں کے یہاں مشتبہ ہو گئی ان چیزیں کہ اللہ نے کیا پیدا کیا، دوسروں نے کیا پیدا کیا، جبکہ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ زمین کا یہ ٹکڑا اللہ نے پیدا کیا اور دوسرا ٹکڑا کسی اور نے پیدا کیا؟ یہ سمندر اللہ نے پیدا کیا، دوسرا سمندر کسی اور نے پیدا کیا؟ پانی کا یہ حصہ اللہ نے پیدا کیا، دوسرا پانی کوئی اور نے پیدا کیا؟ کیسا ہے کہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے؟ وہی خالق ہے، وہی معبود برحق ہے، اس کے ساتھ میں کسی کو شریک کرنا، اس کے علاوہ کسی اور کے آگے سر جھکانا جائز اور درست نہیں ہے۔ صرف اسی کا حق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ تو یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی بے شمار نشانیاں۔ تو یہ ہیں آیات کونیہ یا آیات تکوینی، اور دوسری قسم آیات قرآنی جس کا ہم بیان کر چکے کہ قرآن پاک کی آیتیں بھی اس پر دلیل ہیں، اللہ کے وجود پر، اللہ کے کمال پر، اللہ کی صفات پر، اللہ کے ناموں پر، اللہ کے مستحق عبادت ہونے پر، تنہا وحدہ لا شریک ہونے پر، سب کے سب ہر طرح کی آیات اس پر دلیل ہیں، آیات کونیہ بھی اور آیات قرآنیہ بھی۔ چنانچہ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا ہے کہ یہ اندھیری رات اور یہ روشن دن، چمکتا ہوا دن، یہ دونوں اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ ہی نے رات کو اندھیری اور پرسکون بنایا ہے اور دن کو روشن اور بارونق بنایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون ومن رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ سورہ قصص آیت 71 سے 73 تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ کے نبی ان سے کہیے مجھے بتلاؤ اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے رات ہی بنا دیتا قیامت تک، اگر اللہ ایسا کر دے کہ صرف رات ہی رات رہے تو اللہ کے سوا کسی میں طاقت ہے جو روشنی پیدا کر سکے، جو سورج اگا سکے، جو سورج نکال سکے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ آپ ان سے کہیے کہ مجھے بتلاؤ اگر اللہ تعالی قیامت تک کے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے دن ہی دن کر دے، رات کو ختم کر دے، صرف دن ہی دن رہے، اللہ کے سوا کوئی معبود ہے جو سکون حاصل کرنے کے لیے رات پیدا کر سکے، سکون پانے کے لیے رات لا سکے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم سوچتے نہیں؟ کیا تم اپنی عقل و بصیرت کو استعمال نہیں کرتے؟ یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ اس نے رات اور دن بنائے ہیں تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن میں اللہ کے فضل کو، رزق کو تلاش کرو اور تم اس کے شکر گزار بندے بن کر رہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کو پیدا کیا اور اس کا مقصد بھی بتایا، رات میں سکون حاصل کرو، دن میں اللہ کا فضل تلاش کرو، رزق تلاش کرو، اور دن اور رات ہمیشہ اس کی شکر گزاری کرو۔ اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کرو، دعا مانگو اللہ ہی سے مانگو، جھکو اللہ ہی سے کے سامنے جھکو، خوف دل میں اسی کا رکھو، اسی خالق و مالک کا، اس پر ایمان لاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بعض نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیزیں بنائی ہیں کس قدر مضبوط، کس قدر محکم، کہ جو بھی چل رہا ہے سلسلہ دن اور رات کا، سورج نکلنے اور ڈوبنے کا، چاند نکلنے اور ڈوبنے کا، تاروں کے روشن ہونے کا اور چھپنے کا،
کتنا زبردست سلسلہ ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی، کوئی خرابی، کوئی بگاڑ نہیں ہوتا۔ انسان بھی کچھ چیزیں بناتے ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ بہت بڑا جہاز بنایا گیا اور وہ جہاز ٹوٹ پھوٹ کے منتشر ہو گیا، ہوائی جہاز بنائے گئے اور وہ خراب ہو گئے، پڑے ہوئے ہیں، کھنڈرات ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو یہ رات دن کی نشانی انسان کے سامنے رکھی ہے، یہ برابر کسی طرح کے تعطل کا شکار نہیں ہوتی، کسی طرح کی خرابی اس میں پیدا نہیں ہوتی۔ باقاعدہ کیلنڈر بنا لیا اسی حساب سے کہ فلاں تاریخ کو اتنے بج کر اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ پہ سورج نکلے گا تو نکلے گا، فلاں تاریخ کو اتنے بج کر اتنے منٹ اتنے سیکنڈ پر سورج ڈوبے گا تو ڈوبے گا۔ سال بھر کا کیلنڈر موجود ہے اور اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کا یہ محکم نظام چل رہا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا سورہ نمل کی آیت نمبر 88 میں، صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اللہ کی صنعت ہے، یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو نہایت محکم، نہایت مضبوط اور نہایت زبردست بنایا ہے، جس میں کسی طرح کا کوئی خلل، کوئی عیب، کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم اور بعض نشانیوں پر غور کریں گے، اس پر گفتگو کریں گے اگلے دروس میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا وسلم۔